فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ساتھیوں، یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خطاب ساری دنیا کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ یا ایھا الناس بھی کہا ہے، لیکن اہل ایمان کو کسی خاص خطاب کے ساتھ مخصوص کر دینا، یہ اس بات کا معنی ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ جب تم قرآن میں سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو دیکھو اس پر کان دھرو، اسے غور سے سنو، اس پر توجہ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی مفید چیز بتانے جا رہا ہے یا کسی باعث ضرر نقصان دہ چیز سے تم کو روک رہا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اور آپ کو کسی اہم چیز کی طرف ہماری آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اور وہی چیز ہے جو ہمیں یہ آیت آپ کے سامنے رکھنے پر ابھار رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو، مان لو۔ اصل میں لفظ استجابہ ہے، اس کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے وہ شاید یہ معنی پایا جا رہا ہو کہ جتنا جلدی ہو سکے، جیسے ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر گویا تم لبیک کہو، اس میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ اس کی متعدد وجوہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو، اس لیے کہ رسول بھی جب بھی تمہیں بلائے گا، اب یہاں رسول کا بلانا کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں آپ کو نہیں بلا رہا، رسولی کے ذریعے بلا رہا ہے۔ تو اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلائے، لما کسی ایسی چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندہ کرے۔ اس جملے کے اوپر غور کریں، جب رسول تمہیں بلائے کسی ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے، اس کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ رسول جو بھی تعلیم لے کر کے آتا ہے، رسول خواہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہا ہے یا رسول تمہیں کسی چیز سے منع کر رہا ہے، تو گویا وہ چیز تمہارے لیے یہ دنیا کی زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کا سبب ہے، اور آخرت کی زندگی میں تمہارے نجاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ حقیقی زندگی وہی ہے جو ایمان کی زندگی ہو۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کی زندگی کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات۔ اومن کان میتا، وہ شخص جو مردہ تھا یعنی کافر تھا، فاحییناہ، ہم نے ایمان کے ذریعے، وحی کے ذریعے اسے زندہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلائے کسی ایسے چیز کی طرف جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو، تمہارے زندگی کا سبب ہے۔ یہ کیا چیز ہوگی؟
اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہے. زیادہ تر مفسرین نے کیا کہا ہے؟ اس سے مراد ایمان ہے. گویا رسول جس چیز کی طرف بھی بلائیں اور جس چیز سے بھی روکیں، گویا وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے جدا چیز نہیں ہے وہ. اس لیے کہ ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 73 سے زائد شاخیں رکھی ہیں. ان میں آپ جانتے ہیں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں. تو لما یحییکم، اللہ تعالیٰ بلائے، رسول تمہیں بلائے کسی ایسی جو تمہارے لیے زندگی کا سبب ہو، یعنی گویا ایمان کا سبب ہو. بعض علماء نے کہا کہ لما یحییکم سے مراد قرآن ہے، یعنی تمہیں رسول بلائے کس طرف؟ قرآن کی طرف. ظاہر بات ہے قرآن بھی ہمارے لیے زندگی کا سبب ہے. یا رسول تمہیں بلائے، بعض مفسرین نے کہا کہ حق کو قبول، حق کے اتباع کی طرف. تو یہ ساری چیزیں بھی اسی طریقے سے بعض مفسرین نے کہا کہ جہاد مراد ہے، جیسا کہ یہ سورت کا اصل موضوع ہے. اگر وہ بھی ہو تو ظاہر بات مومن کے لیے عزت کی زندگی کہاں ملے گی؟ جب مومن اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے جب اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرے گا تو عزت اسی میں ملے گی. تو لما یحییکم، جب رسول تمہیں بلائے کسی ایسی چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو تمہارے لیے یہ چیز باعث ضرر بھی ہو سکتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بندے، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. دل کے درمیان حائل ہونے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے. اس کا 2 مفہوم مفسرین نے لکھا ہے، لیکن جو سب سے واضح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہوتا ہے کس طریقے سے؟ حق کے درمیان، قبول حق کے درمیان اور عدم قبول حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اتباع اور عدم اتباع کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دیتا ہے اور مزید عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. اور جو شخص رسول کی بات پر فوراً لبیک نہیں کہتا، تاخیر سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور قبول حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے حق کی توفیق عطا نہیں فرماتا. اور یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں جو ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے. ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے اچھا چلو پڑھ لیں گے، چلو پڑھ لیں گے، تو ٹال ہوتے ہوتے یہاں تک کہ معاملہ بالکل مؤخر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر، ان کی دعوت پر فوراً لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں کسی ایسے کام کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. وَاعْلَمُوا، اگر ایسا نہیں کیا تو 2 چیزوں پر تم غور کر لو. یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آج تم نے رسول کی بات نہیں مانی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں تم قبول کرنا چاہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہ دے. جیسا کہ یہ چیز بہت سے لوگ تاریخی طور پر بھی اور انسان اپنی زندگی پر نظر کرے تو اس کا بھی مشاہدہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانا ہے. یعنی اگر تم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں قبول کیے، یعنی رسول نے جس چیز کا حکم دیا تم نے اس پر عمل نہیں کیا، رسول نے جس چیز سے روکا تم اس سے رکے نہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا یہ دے گا، تمہارے لیے باعث ضرر ہوگا کہ تم ایک وقت آئے گا حق قبول کرنا چاہو گے لیکن تمہیں توفیق نہیں ملے گی، نیکی کا کام کرنا چاہو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے گا، برائی سے رکنا چاہو گے لیکن اللہ تعالیٰ برائی سے تمہیں رکنے کا موقع نہیں دے گا، تم اسی کے اندر مبتلا رہو گے۔ اور جب اللہ کے پاس جانا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کا تم سے حساب لے گا۔ ساتھیو، یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث مروی ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ اندازہ لگائیں کہ استجیبوا للہ وللرسول کی کتنی اہمیت ہے اور ہم سے کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ابو سعید ابن معلی بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور کہا کہ اے ابو سعید یہاں آؤ۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے کہا کہ چلو میں نماز پوری کر کے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید معلی کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا اے ابو سعید ہم نے تمہیں بلایا نہیں تھا؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کیا تم نے سنا نہیں، پڑھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول ابو سعید کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر تم نماز ہی میں کیوں نہیں ہو، تم نماز ہی کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، اگر اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو تمہیں نماز توڑ کر کے اللہ کے رسول کی بات کو ماننی چاہیے۔ اس سے تمہاری نماز کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز سے تمہیں زندگی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں کوئی ایسی بات بتانے کے لیے بلا رہا ہو جس کا فائدہ تمہارے اس نماز پڑھنے سے بڑھ کر کے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور اس میں جلدی کرنا، تاخیر سے کام نہ لینا، یہ کس قدر اہم ہے۔ اسی طرف جو ہے اللہ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت جو سورہ انعام بلکہ 7ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یعنی وہ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کی پہلی دعوت پر ایمان قبول نہیں کیا اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، بہانے بازی سے کام لیتے رہے، تو اب ہم ان کے آنکھوں اور دلوں کو پھیر دے رہے ہیں، اب دوبارہ بھی ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، اس لیے کہ پہلی ہی بار میں اللہ کے رسول کی بات پر انہوں نے لبیک کیوں نہیں کہا اور ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو اس حدیث، اس آیت کا جو تقاضا ہے اور جو فائدے ہوتے ہیں، میں ان چند فائدوں کی طرف آپ لوگوں کی میں رہنمائی کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے ایک مومن کے لیے جو حقیقی زندگی ہے اور فائدے کی جو زندگی ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ایک مومن کی حقیقی زندگی اور اسی زندگی کا فائدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں گزرے گی، اس زندگی کا کوئی فائدہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مثال بعین ہی ویسی ہے جیسے ایک حیوان، ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ جانور کی زندگی بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ ساتھیو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تاخیر انسان کے لیے خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔
انسان کے لیے خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، خواہ اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے نہ مانا جائے، یا اللہ کے رسول جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے نہ روکا جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ انسان کے لیے باعث ضرر ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات ایسی محرومی کا سبب بن سکتی ہے کہ اسے پھر زندگی بھر کبھی اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے ہی نہیں۔ کیوں؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ ساتھیوں، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو آپ چند شواہد سے آپ اس کا اندازہ لگائیں، بلکہ ایک مسئلہ اور آگے ذکر کروں تب میں اس کو ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہو جب رسول تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو چیز تمہارے لیے باعث حیات ہے۔ اس سے بہت سے فقہا نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مانتا ہے، نماز کی حالت میں کوئی کام کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اس سے بندے کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں تم اسودین کو یعنی سانپ اور بچھو کو قتل کرو اور مارو، تو گویا اگر کوئی آدمی سانپ اور بچھو کو مار دے رہا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر امام سے غلطی ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اب اگر کوئی آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ غلطی، تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کے لیے نماز کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں اور بندہ اپنی نماز کو توڑ دیتا ہے تو اس کی نماز توڑنے پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی نیت درست ہے تو جو نماز پڑھ رہا تھا اگرچہ درمیان میں توڑ دے رہا ہے اسے نماز کا ثواب ملے گا۔ جیسے جریج کے واقعے سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر والدین، خاص طور پر انسان اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے، اگر والدین میں سے کوئی بچے کو آواز دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز توڑ کر کے والدین کی بات کا جواب دے۔ جیسا کہ جریج کی والدہ نے جریج کو آواز دی تو جریج نے کہا کہ اے اللہ میری نماز اور میری والدہ میں کس کی اطاعت کروں، گویا نماز پڑھتے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر جریج فقیہ ہوتے تو یہ سمجھتے کہ والدین کی بات کا جواب دینا اہم ہے نماز میں کو جاری رکھنے کے مقابل میں۔ خیر ایک فقہی مسئلہ تھا، ہم اس طرف آتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اطاعت کا جو فائدہ ہے کہ اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے، اور اطاعت بات کا نہ ماننے کا جو نتیجہ ہے اس سے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیقیت کے مقام پر کیوں رکھا ہے؟ وجہ کیا ہے صدیقیت کے مقام پر رکھنے کے لیے؟ اس کے لیے مستدرک حاکم کی اس حدیث کے اوپر جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے اور مسجد حرام میں اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ آج میں رات ہی رات بیت المقدس تک گیا اور وہاں سے اور آگے تک گیا، تو بعد وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے وہ مرتد ہو گئے، اور کفار قریش جو ہے وہ تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جن کو تم نبی مانتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ کہا ہم تو ان کی اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو شام کا معاملہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں صبح و شام میرے پاس اللہ، ساتویں آسمان سے میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، تو ہم اس کو کیا نہیں قبول کریں گے؟ ذرا یہاں پر غور کریں کہ جن لوگوں نے حالانکہ وہ اسلام کا دعویٰ کیے تھے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول نہیں کیا، مائی عائشہ کہتی ہے کہ پھر دوبارہ انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھے اور دوسری طرف ان کو دیکھے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں عتبہ ابن ربیعہ کا واقعہ جو سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن اسحاق کے اندر ایک طویل اور لمبا قصہ ہے جو مکمل طور پر ایک درس چاہتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی تشویش تھی اور بڑی الجھن میں تھے کہ اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ اب تو اس کے متبعین بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے باپ دادا کو بیوقوف کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کسی کو بھیجو، کوئی سمجھدار ہو، عقل مند آدمی ہو، جا کر کے اس سے بات کرے، ان سے سمجھائے۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ ابو ولید جو مکے کا مالدار ترین انسان تھا، عقل مند انسان مانا جاتا تھا، اس نے کیا کہا کہ اے لوگو، ہم نے شعر کو بھی سنا ہے، ہم نے کاہنوں اور جادوگروں کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں، ان کی باتوں کو، ان کی چالوں کو، ان کی حرکتوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے، میں جا کر کے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد اللہم صلی علی محمد، کیا آپ اچھے ہیں یا قصی ابن کلاب اچھے تھے؟ آپ خاموش رہ گئے۔ آپ اچھے ہیں یا ہاشم اچھے تھے؟ آپ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اچھے ہیں یا عبد المطلب اچھے تھے؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اچھے ہیں یا آپ کے والد عبداللہ اچھے تھے؟ آپ خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کہا کہ یہ ساری چیزیں تم قبول کرتے ہو تو آخر تم ہمارے دین کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو تم بیوقوف کیوں بتا رہے ہو کہ وہ لوگ بیوقوف تھے اور گمراہی میں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ پیش کیا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم اتنا مال جمع کر دیں کہ تم اور تمہاری ذریت اس سے کھاتی رہے گی، اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے، شادی کرنا چاہو تو قریش کی 10 خوبصورت ترین عورتیں جن سے چاہو شادی کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم تمہارے سر پر اپنے بادشاہ اور اپنی سرداری کا تاج رکھ دیتے ہیں، جب تک زندہ ہو تمہارے سردار رہو گے۔ ایسی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آخر میں کہا کہ ابو ولید آپ اپنی بات کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ پھر آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے۔ کہاں تک پڑھے؟ دوسرے رکوع میں جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کا
صرف خلاصہ ہی آپ کے سامنے رکھوں، آپ لوگ اس سے قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورت کے اندر کتنے زوردار انداز میں اولا انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے، قرآن مجید کا حق ہونا ان کے سامنے واضح کیا گیا ہے، پھر اس کے اوپر کائنات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اس پر دلیل پیش کی گئی ہے، توحید پر، اللہ کے واحد حق، اللہ کے حق ہونے پر، اللہ کے خالق اور مالک اور لائق عبادت ہونے پر، پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اگر یہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو یاد رکھو فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان سے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، یاد رکھو تمہارے اوپر بھی ویسے ہی چیخ کا اور خطرناک اور خوفناک عذاب آئے گا جو عاد اور ثمود کے اوپر آ چکا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو عتبہ اپنی جگہ سے کود پڑا ہے، جلدی سے اٹھا اور آ کر کے آپ کے منہ مبارک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ یا محمد بس بس بس، اللہ کا واسطہ ہے اور ہمارے تمہارے درمیان جو خاندانی نسب کا واسطہ ہے، خاموش ہو جاؤ، اپنی قوم کو عذاب کی دعوت نہ دو۔ اعوذ باللہ، یہ کہنا تھا کہ وہاں سے اٹھا اور آ کر کے اپنے گھر میں بند ہو گیا ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ عتبہ ابو ولید گئے تھے بات کرنے کے لیے، کوئی فیصلہ کن بات کر کے آئے ہوں گے ان سے، لیکن عتبہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ انتظار کے بعد جب گھر سے نہیں نکلے تو ابو جہل ان کے پاس جاتا ہے اور سمجھاتا ہے، کہتا ہے ابو ولید آپ پر بھی محمد کا جادو چل گیا، اللہم صلی علی محمد، کیوں؟ کھانا بڑا اچھا لگا کیا محمد کا؟ جیسے آج بھی لوگ چڑھاتے ہیں نا کہ یہ لوگ جالیات میں کس لیے جاتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے۔ یہ پرانی شیطانی جو چال ہے اور شیطانی جو حیلہ ہے وہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ کیا محمد ان کا کھانا تمہیں بہت پسند آ گیا کہ خاموش ہو گئے؟ ابو عتبہ نے کہا، یہ بدبختی دیکھیے، عتبہ نے کہا جان لیا، سمجھ لیا کہ وہ حق ہیں، اور اس نے کہا کہ جب یہ کہا ہے کہ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو ہم نے ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ محمد اللہم صلی جو بات کہتے ہیں اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا، مجھے ڈر ہوا کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یعنی گویا اتنا یقین تھا آپ کے سچ ہونے پر، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا ساتھیو؟ نتیجہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں جو مشرکین قتل کیے گئے ہیں اور جنہیں کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے پیر کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے مردہ جانور کے طریقے سے، ان میں سے ولید ابن عتبہ بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو جان لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا ہے۔ تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، فوراً اسے قبول کر لو، ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سچے مومن تھے، ایمان ان کے دل میں تھا، نفاق سے بہت دور تھے، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ تبوک کے لیے اب نکل چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جائیں، میں تو میرے پاس تو اچھی سواریاں ہیں، میں جلدی پہنچ جاؤں گا وہاں پر۔ ایک دن گزر گیا، کہا کہ اچھا کل چلوں گا، 2 دن گزرا، کل چلوں گا، ایسے ٹال مٹول کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ کعب بن مالک غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ محرومی دیکھیے جس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی ہے کہ مدینہ منورہ کی زمین وسعت کے باوجود بھی تنگ ہو گئی ان کے اوپر، لیکن چونکہ سچا ایمان تھا اس لیے اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بات بہت مشاہدے میں ہے ساتھیوں کہ انسان بلا وجہ ٹال مٹول کرتا رہتا، آج کروں گا کل کروں گا، لیکن اسے کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور بعض چیزوں کے چھوڑنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے کہ آج چھوڑتا ہوں کل چھوڑتا ہوں، ارے چھوڑ دوں گا، نماز نہیں پڑھتا، چلو پڑھ لینے کے بعد میں وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور آخر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کو اس حدیث سے سمجھیے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، کھانا کھا رہا تھا، اور اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے۔ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو سنی انسنی کر دی اور کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاتا۔ جیسا کہ آج بہت سے لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں کیا کریں، عادت پڑ گئی، نہیں چھوڑتی ہے۔ چھوٹے گی کیوں نہیں؟ جب تم چاہ لوگے اور سوچ لوگے تو عادت چھوٹے گی کیوں نہیں یہ؟ لیکن چونکہ دل میں تمہارے کھوٹ ہے، تم چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کہ مومن دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس پر تمہاری توجہ نہیں ہے، اسی لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق نہیں ملتی ہے، عادت ان کی وہی پڑی رہتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاتا، بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لستطعت، جا تو دائیں ہاتھ سے کبھی بھی نہ کھا پائے۔ راوی کہتے ہیں پھر ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا ہے، اسے بائیں ہاتھ ہی سے کھانا پڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی قبول حق کی توفیق اس کے دل سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ قبول حق میں ہمیں اور آپ کو تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ شریعت کا جو حکم بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر وہ حکم کرنے کا ہے تو ہمارے لیے اس میں کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اگرچہ بظاہر ہمارا نقصان نظر آئے، اور جس سے منع کیا ہے وہ کام ہمارے لیے باعث ضرر ہی ہے، خواہ بظاہر ہمارا اس میں فائدہ نظر آئے، اگر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو حق کے قبول کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔